وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس کے آیت مبارکہ کے 2 درس ہمارے پہلے ہو چکے ہیں اور آج آخری حصہ ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجبور آدمی کے، معذور آدمی کے احکام بیان فرمائے کہ جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ میتہ حرام ہے، خنزیر پورے کا پورا حرام ہے۔ یہاں پر لحم الخنزیر کہا گیا، گوشت نہیں، خنزیر پورے کا پورا حرام ہے۔ بغیرت قسم کا جانور ہے خنزیر، بغیرت قسم کا جانور۔ یہ دیگر جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنے مادہ کی جفتی کے لیے مادہ کے ساتھ عمل کرنے کے لیے دوسرا کسی نر کو نہیں ڈھونڈتا، بالکل نہیں ڈھونڈتا۔ کوئی گدھا ہے، کتا ہے، کوئی بھی ہے، مگر یہ اتنا بغیرت قسم کا جانور ہے، یہ اپنی مادہ کی جفتی کے لیے گیدرنگ ڈھونڈتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو خنزیر خور ہیں ان کے ہاں یہ بغیرتی عام ہے، ان کے ہاں یہ بغیرتی عام ہے، یہ بغیرت قسم کا جانور ہے۔ اس لیے اس کا کوئی جز، کوئی حصہ اور کوئی اس کا رواں بھی جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح نہ کیا گیا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اگر کس نے بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو جانور ذبح ہو جائے گا، حلال بھی ہو جائے گا، حلال بھی ہو جائے گا۔ مگر کیونکہ یہ جان جانے کا وقت ہے، جان قربانی کا وقت ہے، اس لیے اس وقت لفظ رحمان کو ذکر نہیں کیا جاتا، لفظ رحیم کو ذکر نہیں کیا جاتا، کہ کیونکہ جان جا رہی ہے، اس لیے اگر کسی نے یہ کہہ دیا تب بھی وہ ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ آئیے، فمن اضطر، ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کھانا کھا رہا تھا اور کھانے کے دوران لقمہ حلق میں پھنس گیا، پانی نہیں ہے اور کوئی ایسی لیکوڈ شے نہیں ہے یا کوئی ایسی حلال شے نہیں ہے جس کے ذریعے اس لقمے کو حلق سے نیچے اتارا جائے۔ اس کے پاس شراب پڑی ہے، اس کے پاس خون پڑا ہے، اس کے پاس کوئی مردار شے پڑی ہے۔ آج یہ بندہ مجبور ہو گیا ہے، حلال شے اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بس مرتے رہو۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس حلال ذرائع ختم ہو جائے، حلال پینے کی مشروبات میں سے، معقولات میں سے ختم ہو جائے، تو پھر کہتا ہے غیر باغی ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں اپنی جان، محض جان بچانے کے لیے، لذت اور خواہش کے لیے نہیں، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے،
یعنی جتنے میں جان بچتی ہے اتنا ہی استعمال کرے، فلا اثم علیہ، اب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسی کو بیان کیا گیا، فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور کر دیا گیا، اب وہ حلال شے اس کے پاس ہے نہیں، حلال کھانے کو نہیں ہے، حلال پینے کو نہیں ہے، حلال استعمال کرنے کو نہیں ہے، تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے غیر باغ ولا عاد، شرط یہ ہے وہ محض خواہش پوری کرنے کے لیے، لذت کے لیے نہیں، لذت کے لیے نہیں۔ پانی آپ لذت کے لیے پیئے، شراب کو لذت کے لیے پینے کی شے ہے، حرام، جس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے، حرام قطعی ہے، یہ بہتا خون ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے۔ شریعت پہلے کہتی ہے کہ تم حلال کھانے کے عادی بنو، حلال پہننے کے عادی بنو۔ حدیث پاک میں ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو حلال کھاتے ہیں، وَالْأَكْلُ مِنَ الْحَلَالِ سَبَبٌ لِتَقَبُّلِ الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ، فرمایا جب بندہ حلال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اب ہم بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں ہماری عبادت، میں اگر یہ چاہوں یقین سے کہوں کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، میں یقین سے کہوں میری دعا قبول ہے یا نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنے معقولات پر، کھانے کی چیزوں پر نظر کرنا پڑے گی، مشروبات پینے کی چیزوں پر نظر کرنا پڑے گی، معقولات اور ملابس پہننے کی چیزوں پر نظر کرنا پڑے گی۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کوئی شخص حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے اور حلال پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ادھر سے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، ادھر سے میرا رب اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ آج میرے پاس آپ آ رہے ہیں، آپ خود پریشان ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے حبیب نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، میرا رب جو ہے وہ طیب ہے، میرا رب مقدس ہے، میرا رب مطہر ہے، تو وہ حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے، حلال چیزوں کو قبول کرتا ہے، حلال اشیاء کھانے کو قبول کرتا ہے۔ تو قرآن لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو جان دے دے حرام نہ کھائے، یا تو جان دے دے وہ حرام نہ پیے، یا تو جان دے دے وہ جو اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ اکبر، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا او میری امت، جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں عام حالات میں چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے، استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تم استعمال کرتے ہو، تمہارا رب خوش ہوتا ہے کہ ان بندوں نے میرے حکم پر تو عمل کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا موقع بن جائے، حرام کھانے کی نوبت آ جائے، حرام پینے کی نوبت آ جائے، پھر بندہ یہ کہے کہ نہیں اب میں نے جان تو دے دینی ہے، میں نے مر تو جانا ہے، مگر میں حرام نہیں پیوں گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، اس سے بچوں گا، میرے حبیب نے فرمایا وہ اللہ کا ناشکرا بندہ ہے۔ جس طرح پہلے اللہ نے عام حالات میں تمہیں کھانے کا حکم دیا تھا، تو اب بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا جی، اب بھی تو رسول اللہ نے حکم دیا ہے نا، اب بھی تو شریعت نے حکم دیا ہے نا، اب کوئی علامہ صاحب نے تھوڑی حکم دیا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی آدمی مجبور ہو حرام کھانے پر، مجبور ہو حرام پینے پر، اور نہ پیے اور مر جائے، نہ پیے اور مر جائے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تو یہ ہے فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر۔ مگر ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں
اور اس پر احادیث صحیحہ بھی ہیں. ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں نا اللہ نے جب اس کو اپنی جان بچانے کا حکم دیا تھا، اللہ نے جب اسے اس حرام شے کھانے کا حکم دیا تھا، شریعت نے جب اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، اس نے پھر اپنی جان ضائع کیوں کی ہے؟ یہ اپنی جان ضائع کیوں کی ہے؟ اس لیے علماء نے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بامر مجبوری اور بامر اضطرار اگر کوئی حرام شے کھائے گا تو اس وقت جو ہے وہ شریعت کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی، شریعت کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، شریعت کی طرف سے گناہ نہیں ہوگا. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ حلال و حرام کا معیار ہم نے نہیں بنانا، شریعت کی طرف سے یہ بھی ایک معیار ہے. میں مولوی ہوں، ہمارے ہاں لوگ ایسے آ جاتے، حضرت بڑی مجبوری تھی، بڑا زبردست مجبوری تھی. حالانکہ جب ہم ان سے سنتے ہیں وہ شرعی مجبوری نہیں ہوتی، یہ مجبوری آپ نے خود گھڑی ہوئی ہے. شریعت اس وقت آپ کو اجازت دے گی جو شریعت نے مجبوری کی لائن بنائی ہے، اس لائن پر آپ پہنچیں گے. جو شریعت نے مجبوری متعین کی ہے اس پر پہنچیں گے. اب آپ کی وجہ سے کوئی تھوڑی شریعت بن جاتی ہے، آپ کے عمل سے کوئی تھوڑی شریعت بن جاتی ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا. آئیے، علماء نے لکھا ہے اذا وجد المضطر میتۃ وطعام الغیر بحیث لا قطع فیہ ولا اذى. ایک آدمی حالت اضطرار میں ہے، مجبوری ہے، حلال کھانے کو نہیں ہے، ایک طرف مردار پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف دوسرے کا مال پڑا ہوا ہے، مال غیر پڑا ہوا ہے، وہ بھی تو اپنے لیے حلال نہیں ہے. ویسے تو ہم نے عام حالات میں تو مال غیر کو ہڑپ کرنا، مال غیر کو غبن کرنا، مال غیر کو کھا جانا، مال غیر کو پی جانا، عام حالات میں ہم ٹینشن نہیں لیتے. وراثت میں سے بہن کا حصہ کھا گئے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. یاد رکھیے گا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اگر کسی کا دنیا میں وراثت میں سے حصہ کھائے گا، اپنی بہن کا حصہ کھائے گا، اپنی بیٹی کا حصہ کھائے گا، فرمایا قیامت کے دن جنت میں جو ملنے والا حصہ تھا اس کو وہ نہیں ملے گا. جنت میں جو آپ کو جنت میں ٹکڑا ملنے والا تھا، آپ نے بہن کا حصہ کھا دیا، بیٹی کا حصہ دبا دیا، بیوی کا حصہ نہیں دیا. ہم تو کوئی ٹینشن نہیں لیتے. ہمارے ہاں بہانے کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے خود ہی شریعت گھر رکھی ہے. بہانے کیا ہے حضرت؟ آپ اندازہ لگائے، بیٹی کی ہم نے شادی کی تھی، اس پر جو ہے نا 30 لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا تھا، 30 لاکھ خرچہ ہو گیا تھا، تو پھر اب ہم اس کو وراثت میں سے حصہ کیسے دیں؟ ارے میرے بھائی، یہ جو ہمارے بیٹے ہیں نا، ہمارے بیٹے، یہ ہمارے بیٹے شادی سے پہلے 30 لاکھ کھا جاتے. ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے، ان کے ناز اٹھاتے ہوتے، ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. مگر بہانہ یہ ہے کہ بیٹی کی شادی پر ہم نے 30 لاکھ خرچہ کیا تھا، اب تو بیٹی کو حق نہیں ملنا چاہیے. کیوں نہیں ملنا چاہیے بھائی؟ بیٹے کے اوپر تم نے وہ جو ہے اپنا وہ عالمگیر سے یا تم نے سیلانی سے روٹی کھانے لگایا ہوا تھا. تو یہ ہم بہانے بناتے ہیں. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ مبارک فرمان یاد رکھیے گا، ہماری وراثت میں سے ہماری بہنیں حصہ دار، ہماری وراثت میں سے ہماری بیٹیاں حصے دار، ہماری وراثت میں سے ہماری بیویاں حصے دار ہیں. اگر ہم نے ان کا حق مارا، ہم نے ان کا حق دبایا، ہم نے ان کو حق نہ دیا، تو میرے حبیب فرماتے ہیں سنو، قیامت کے دن جنت میں جو تمہیں حصہ ملنے والا تھا، جنت میں جو تمہیں وراثت ملنے والی تھی، جنت میں جو تمہیں ٹکڑا زمین کا ملنے والا تھا، تم نے دنیا میں حق کسی کا دبایا ہے، وہ آخرت میں تمہیں اس کا حصہ. ہاں یہ بھی ذرا سنیں. اللہ اکبر. تو میں بتا رہا تھا، اگر کوئی مجبور آدمی ہے، اور یہاں پر یہی ایک حدیث ہے کہ بندہ جو ہے
مجبور آدمی ہے، حلال کھانے کو نہیں ہے، حلال پینے کو نہیں ہے. ایک طرف مردار اشیاء پڑی ہوئی ہیں، دوسری طرف مال غیر پڑا ہوا ہے. مال غیر پڑا ہوا ہے. اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آپ مردار کھا لیں، مال غیر نہ کھائیں. مال غیر نہ کھائیں. مال غیر نہ کھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر کے جا سکتا ہے. وہ اس سے لوگ پوچھ سکتے ہیں تم نے کیوں کھایا، اور جو اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے اللہ اس پر پوچھے گا نہیں اور اس پر سزا بھی نہیں دے گا. سزا بھی نہیں دے گا. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس پر بھی وہ حدیث دلیل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کے پاس مردار پڑا ہوا ہے اور مال غیر پڑا ہوا ہے، آپ مال غیر استعمال کریں. لا قطع فی بحیث لا قطع فیہ ولا عزا. ایسا ہے جس میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے اور کوئی عزا بھی نہیں ہے. لا یحل لہ اکل المیتۃ بل یاکل طعام الغیر بغیر خلاف. اس پر وہ ایک دلیل دیتے ہیں، اگر مال غیر کھایا، جان بچ گئی، بعد میں وہ دوسرا آ گیا، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ مجبور تھے اس وقت تو ٹھیک ہے آپ نے میرا مال میری اجازت کے بغیر کھا لیا، مجھ سے پوچھے بغیر تم نے ہڑپ کر لیا، پی لیا، اپنی جان بچا لی. اب تو جان بچ گئی ہے نا، اس کا ضمان دے، اس کا تاوان دے، اس کا پیسہ دے، عوض دے. تو ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اصابتنا عاما مخمسا، ایک سال ہمارے ہاں قحط سالی آ گئی. فآتیت المدینہ، میں ایک شہر میں گیا. فآتیت حائطا، میں نے ایک جو ہے وہ کھیت دیکھا. فاخذت سبلا، میں نے کہا کہ اسے کچھ بالیاں اٹھا لی، یعنی کہ پودا تھا نا، پودا، اس کے ایک کھجور والی ایک ٹہنی توڑ لی، آم والی ایک ٹہنی توڑ لی، تو میں نے کچھ بالیاں اٹھا لی. ففرقتہ واکلتہ، میں نے ان کو چھیلا اور کھانا شروع کر دیا. وجعلت منہ فی کسائی، اور کچھ کپڑے بھی ڈال رکھا کہ چلے آگے جا کر کام آئے گا. تو کہتے ہیں فجاء صاحب الحائط فضربنی واخذ ثوبی، مالک آ گیا، اس نے مجھے پکڑا، مارا بھی صحیح، کپڑے بھی چھین لیے. حالانکہ یہ سارا کام میں نے مجبوری کے عالم میں کیا تھا، تنگ دستی کے عالم میں کیا تھا، میرے پاس حلال ذرائع موجود نہیں تھے، حلال ذرائع موجود نہیں تھے. تو فرماتے ہیں فآتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، حلال اشیاء نہیں مل رہی، اور میں چلا گیا باغ میں سے کچھ کھایا اور یہ اس نے مجھے مارا بھی سے، کپڑے بھی چھین لیے. فقال للرجل، حضور نے اس آدمی کو بلایا، فرمایا ما اطعمتہ اذا كان جائعا ولا سعیا، فرمایا اللہ کا بندہ جب یہ بھوکا تھا اللہ نے تجھے یہ توفیق نہیں دی کہ اس کو کھانا کھلاتا، جب یہ بھوکا تھا تجھے اللہ نے یہ توفیق نہیں دی اس کے جو ہے وہ ہے بچنے کی کوئی سبیل کرتا، اللہ نے تجھے یہ توفیق نہیں دی. اگر تیرے پاس سعی نہیں تھی تو کسی اور کو بولتا نا کہ یہ غریب آدمی ہے، کھانے پینے کی چیزیں میرے پاس تو ہے نہیں، تو ذرا تم ان کی مدد کر دو. اور فرماتے ہیں وَلَا عَلِمْتَهُ إِذَا جَاهِلًا، یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی. فرمایا کہ جب یہ پتہ نہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، جب جاہل تھا تو نے اس کو مسئلہ کیوں نہیں بتایا تھا؟ جاہل تھا تو مسئلہ کیوں نہیں بتایا تھا؟ پھر فرماتے ہیں فَأَمَرَهُ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، حضور نے فرمایا اس کی چادر واپس کر، اس کی چادر واپس کر. پھر حضور نے فرمایا فَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِّن طَعَامٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ، حضور نے فرمایا تم ایسا کر کہ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس کو اس ظلم کا بدلہ جو ہے اس کو عطا کر. کچھ حضور نے وسق درہم اور دینار کچھ دینے کو حضور نے کہا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حرام مال ہے، حرام مال ہے اور مال غیر بھی ہے، اب ضرورت پڑ گئی ہے تو پہلے حرام شے کھائیں گے یا مال غیر کھائیں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ مال غیر کھاؤ، حرام سے پھر بھی بچو. اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک بندہ جو ہے یہاں سے چلا
گناہ کے دھندے کے لیے کسی اور شہر میں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو کھانے پینے کی چیز نہیں مل رہی, حلال چیزیں ملنے کا نام نہیں لے رہی, یا وہ ڈکیتی بدماشی رہزنی کرنے کے لیے گیا اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی, حلال چیزیں نہیں مل رہی, اور یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نکلا. جب وہاں پہنچا تو کھانے پینے کی حلال چیزیں ہو گئی ختم. یہ آیا ہوا تھا گناہ کے لیے, یہ آیا ہوا تھا معصیت کے لیے, یہ آیا ہوا تھا ڈکیتی کے لیے, یہ آیا ہوا تھا گناہ کے دھندے کے لیے. اب یہ ہو گیا مجبور, حلال چیز مل نہیں رہی ہے, حرام چیز سامنے ہے, ان کی جان پر آ پڑی ہے, تو اب کیا کرے؟ یہ جان ضائع کر دے اپنی یا وہ حرام چیز کھا لے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو مرنے دو, مرنے دو اس کو. کیوں؟ اگر ہم اس کو بچائیں گے تو اعانت علی العدوان ہے, اعانت علی الظلم ہے, گناہ پر اس کی ہیلپ ہے. تو بندہ گناہ پر کسی کی ہیلپ نہ کرے, نیکی پر ہیلپ کرنی چاہیے. قرآن کا قاعدہ کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو ایک دوسرے کے نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد. یہ اور یہ بات بھی یاد رکھنا, قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے اسلوب ہیں. قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کام میں مدد نہ کرو. اگر تمہارے اپنے خلاف بھی گواہی دینا پڑے, ایک طرف میں برائی کا کام ہے مگر مجھے پتا ہے کہ میں اس طرف جاتا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہے, میں اس طرف جاتا ہوں تو میرے جو ہے فیملی کو خطرہ ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر بھی تم کیا ہے, تم اپنی جان کے پیش نظر, اپنی فیملی کے پیش نظر, اپنے والدین کے پیش نظر, اپنے اقارب کے پیش نظر, تم یہ نہیں ہے کہ گناہ والوں کے تعاون اور گناہ والوں کی ہیلپ شروع کر دو. نہیں نہیں, تب بھی تمہیں جو ہے نیکی والوں کی مدد کرنا ہوگی. ہمارے ہاں جو بھائی الحفیظ والامان ہے کہ بس اپنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جی, پھر اگر وہ گناہ کے کام میں ملوث ہے ہم نے اپنے کا ساتھ دینا ہے. وہ اپنی پارٹی کا ہے, وہ گناہ کے دھندے میں ملوث ہے, اپنی پارٹی کا ساتھ دینا ہے. وہ اپنی فیملی کا ہے, اب وہ گناہ کے دھندے میں ملوث ہے, ہم نے اپنی فیملی کا. نہ قرآن یہ نہیں کہتا, قرآن یہ کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فرمایا لوگو جب تمہیں ضرورت پڑے تو نیک کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, رہے برے کام اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ اور مدد نہ کرو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کیونکہ یہ گناہ کے راستے پر تھا, یہ فساد فی الارض کے راستے پر تھا, یہ قطع الطریق کے راستے پر تھا. اس پر جو ہے, اس پر یہ حرام مال کھا کر کے یا حرام اشیاء کھا کر کے جان بچانا ضروری نہیں ہے. یہ اس کے لیے جو نیکی کے راستے پر تھا پھر مجبور ہو گیا, خیر کے راستے پر نکلا ہوا تھا پھر مجبور ہو گیا. نہیں, ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں اتنا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ نے یہ فرمایا کوئی مجبور ہو جائے, اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ سفر معصیت میں ہو, اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ فساد فی الارض میں نہ ہو, اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ قاطع الطریق نہ ہو, اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا جو مجبور ہو جائے, جس کے پاس حلال کھانے کو نہ ملے, حلال کھانے کو نہ ملے. ہمارے ہاں میں نے آپ کو بتایا میں مولوی ہوں, تو ہم سے باہر سے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم باہر رہتے ہیں, ایک شاپ ہے جس کے اوپر شراب بکتا ہے, ایک شاپ ہے جس کے اوپر خنزیر کا گوشت بکتا ہے, میں اس پر جا کر کے کام کرتا ہوں. شاپ ہے شراب بکتی ہے, شاپ ہے خنزیر کا گوشت بکتا ہے, شاپ ہے باقی حرام چیزیں بکتی ہیں. اب مجھے اس شاپ پر جا کر کے کام کرنا کیسا ہے؟ اور پھر ایموشنل بھی کیا جاتا ہے, مولویوں کو ایموشنل بھی زیادہ کیا جاتا ہے.
میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، مولوی فتویٰ بتائے ایموشنل کو چھوڑو، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بس جب حق کا ساتھ دینا ہے تو حق کا ساتھ دو، اپنی جان پر بھی آ پڑے تو جانے دو، حق کا ساتھ دو، یہ قرآن کہتا ہے۔ ایموشنل نہیں کرو بھائی۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اور بھی دھندا نہیں ہے، جہاں پر کاروبار کوئی نہیں ہے، اب جائیں گے تو کہاں جائیں گے، غیر ملک ہے، دوسرا ملک ہے، دوسرا، یہ ایموشنل باتیں ہیں، ایموشنل باتیں، ایموشنل باتیں۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے۔ اچھا ہمارے باہر ملک میں جو ہے وہ لیڈیز بھی کام کرتی ہیں، شاپ پر لیڈیز بھی کام کرتی ہیں، تو ہم سے بہت سی جو ہے نا ایسی لیڈیز بھی ہیں جنہوں نے مسئلے پوچھے ہیں کہ ہم شاپ پر جا کر یہ دھندا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی ایسی شاپ پر کام کرتے ہیں جہاں پر حرام بکتا ہے، حرام جو ہے وہ شراب بکتی ہے، حرام خنزیر کا گوشت بکتا ہے، اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ باہر ملک میں کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے نا کاؤنٹر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جناب اپنا مال اکٹھا کر کے لے کر کے آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو پیسہ دے کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کو اٹھا کر کے نہیں دیتے، آپ باہر سے اٹھا کر کے نہیں لاتے، کمپنی سے اٹھانے نہیں جاتے، کمپنی کے اٹھانے والا اس کافر آنر نے اپنا بندہ مقرر کر رکھا ہے، شراب کو سیٹ کرنے والا وہ اس کو اپنا بندہ مقرر کر رکھا ہے۔ آپ اگر ایسے جگہ پر ہیں جو کہ کاؤنٹر ہے، اس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے اور آپ کے پاس وہ چیزیں سامنے رکھتا ہے کہ یہ چیز میں نے اٹھائی ہے، اور ظاہر ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ پرچی رکھ دیتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اس سے پیسہ لیتے ہیں، وہ چیز اٹھاتا بھی خود ہے اور باہر سے لے کر آنے والا بھی کوئی کافر ہے یا کوئی اور ہے، اور اس کو جو ہے نا مختلف جو ہے وہ جگہوں پر رکھنے والا بھی کوئی اور ہے۔ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ کاؤنٹر پر بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں تو آپ کا اس دکان پر کام کرنا جائز ہو جائے گا۔ ہاں مارکیٹ سے شراب آپ خود لے کر کے آتے ہیں تو میرے حبیب نے فرمایا شراب بیچنے والا، شراب اٹھا کر کے لے آنے والا، شراب دینے والا، میرے حبیب نے فرمایا لعنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لعنتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اچھا ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بینک میں جو ہم کام کرتے ہیں، بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، میرے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پریشان ہونے والی بات بھی نہیں، کو میں نہیں بتا رہا ہوں، سب پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ حضرت یہ جو ہے بینک کا سارا کام سودی ہوتا ہے، بینک کا پورا نظام سسٹم کیا ہے؟ سودی ہے۔ تو سودی جگہ پر کام کرنا کیسا ہے؟ تو بینک میں بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں، مثلا وہ میکینک ہے، وہ پنکھے ٹھیک کرتا ہے، وہ اس طرح کے کام جا کر کے کرتا ہے اور مہینے کے بعد جا کر کے اپنی تنخواہ لیتا ہے، باقی نہ لکھنے میں وہ شریک ہے اور نہ ہی اس کے کسی ایگریمنٹ میں شریک ہے، نہ کسی معاہدے میں شریک ہے، محض وہ یہ کام کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، ستھرائی کا کام کرتا ہے، نوکر ہے، یہ کام کرتا ہے، جو معاہدہ کرنے والا ہے اس میں تھوڑا سا بھی اس کا حصہ نہیں ہے، تو یہ کام کرنے والا جائز ہے اور اس کا پیسہ لینا بھی جائز ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسا ہے؟ تو یہ بھی بڑا آسان سوال جواب ہے، مشکل تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بینک میں جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ہوتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ کوئی حرام کا پیسہ تھوڑی رکھتا ہے، لوگ حرام کا پیسہ تو نہیں رکھتا، لوگوں کا اپنا پیسہ ہے، وہ تحفظ کے طور پر، سیون کے طور پر وہ رکھتے ہیں وہ۔ تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام کمائی سے نہیں مل رہی، ہمیں جو پیسہ مل رہا ہے وہ حرام کمائی سے نہیں مل رہا، وہ ہمیں حلال کمائی سے مل رہا ہے، اور اس حلال پیسے سے مل رہا ہے جو پبلک نے رکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی صورت میں ہمیں یہاں پر کام کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے اس وقت جب تم شہوت کے طور پر، لذت کے طور پر یہ چیزیں حرام نہیں کھاؤ گے،
اور اللہ مہربان یہ ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنس گئے تھے اللہ نے تمہیں مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیا. جب پریشانی میں پھنس گئے تھے اللہ نے تمہیں پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیا. اللہ ہم سب پر مہربانیاں فرمائے, اللہ کرم فرمائے. اللہ حلال کے اسباب, یہ بات یاد رکھیے گا, حلال کے اسباب کی دعا کیا کریں, حلال کھانے کی کمانے کی دعا کیا کریں, حلال کھانے کمانے کی کوشش کیا کریں. اور یہ مجبوری ہے, اور میں نے کہا شرعی مجبوری یہ نہیں ہوتی جس کو ہم بنا کر کے علماء کے سامنے رکھ کر کے ایموشنل فتوے لیتے ہیں, یہ نہیں ہوتی. اللہ محبوب کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.